السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطیٰ خاص طور پر شام کی صورتحال انتہائی خراب ہے. شام کے اوپر تحریر الشام کی سرکردگی میں متعدد گروہوں کی جانب سے کولیجن کی جانب سے جب سے قبضہ کیا گیا ہے وہاں کی صورتحال سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے. خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے جس طریقے سے اپنی ایڈوانسمنٹس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور خاص طور پر شام کے جو مختلف اسٹریٹجک لوکیشنز کے اوپر حملوں کا سلسلہ ہے وہ اسی تیزی کے ساتھ جاری ہے. گزشتہ آپ نے ولاگ میں کہا تھا کہ ایک ہی دن میں 500 سے زائد مقامات کے اوپر 1800 سے زائد بم گرائے گئے تھے. اس کے بعد سے اب یہ ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تقریباً دمشق کے جنوبی مغرب میں 25 کلومیٹر تک کا علاقہ ہے اس کے اندر اسرائیل نے اپنی جو ایڈوانسمنٹس ہیں وہ کی ہیں. اور دوسری طرف شام میں جو قادسیون کا جو پہاڑ ہے اس پر موجود شامی ہیڈ کوارٹر، ریڈار یونٹ، سویدا کا ایئرپورٹ اور مسیاف میں دفاعی تجربہ گاہوں کو باقاعدہ نشانہ بنا کر ان کو تباہ کر دیا. اس کے ساتھ ہی السفیرہ میں شامی دفاعی صنعت کے کارخانوں اور حلب کے الزمیر فوجی ایئرپورٹ کو بھی اسرائیل نے اپنے دھماکوں کے نتیجے میں ان کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے ساتھ ہی اسرائیلی طیاروں نے دمشق میں ایک ہوٹل کو بھی نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہاں پر موجود کچھ صحافی اور کچھ اہم شخصیات اس میں نشانہ بنے ہیں. اب ان کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، یہ ڈیولپنگ سٹوری اس کی جو ہی تفصیل سامنے آئے گی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے جو فضائی حملوں میں شامی فوج کے جو چوتھی ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے اور اس کے ریڈار بٹالین کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی عبرانی جو میڈیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ رات فوج کے مواصلاتی اور الیکٹرانک جنگ سے تعلق رکھنے والے تقریباً 20 سے زائد مقامات کو بھی تباہ کر دیا ہے. اس طرح اسرائیل نے باقاعدہ اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شام کے تقریباً 80% سے زائد جو ان کے جو فوجی انفراسٹرکچر ہے، ان کے ہتھیار ہیں اور ان کے بنیادی ڈھانچہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ کسی کام کے نہیں رہے ہیں. اس طرح اگر گولان کی پہاڑیوں کے حوالے سے بات کیا جائے تو گولان کی پہاڑیوں کو جس طرح اسرائیل جو بفر زون بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف باقاعدہ عرب لیگ کی جانب سے ایک مذمتی قرارداد پیش کی گئی ہے اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے اس پرانی پوزیشن کے اوپر واپس چلا جائے. عرب ممالک نے بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے باقاعدہ رابطہ کر کے مطالبہ کیا ہے کہ شام جو ہے وہ کے خلاف اسرائیل کی جو اقدامات ہے ان کے اوپر فوری اجلاس بلایا جائے اور اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کیا جائے اور اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی پرانی پوزیشن پر واپس چلے جائے. اس کے ساتھ ہی شام کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے، شام کی صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے آج جو ہے وہ اردن میں امریکہ، یورپی ممالک اور عرب وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے. اس میں ممکن ہے بہت اہم قسم کے فیصلے کیے جائیں گے. ساتھ میں اس تمام تر صورتحال میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک اہم ترین بیان دیا ہے، وہ بھی بڑا معنی خیز بیان ہے. انہوں نے کہا ہے کہ غالب امکان ہے کہ حلب، ادلب، حما، دمشق اور رقہ جو ہے وہ مستقبل میں ہمارے صوبوں میں سے ایک ہوں. اب اندازہ لگائیں یہ جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں، مجھے لگ رہی ہے یہ رہا کہ اردوان صاحب جو ہیں مستقبل میں ایک بار پھر خلیفہ بننا چاہ رہے ہیں سارے علاقے کے اوپر قبضہ کر کے اور وہ سلطنت عثمانیہ کا ریوائول شاید چاہ رہے ہوں. ورنہ یہ ایکسپینشنسٹ جو پالیسیز ہیں وہ یا جو کلونیلزم کی جو پالیسیز ہے وہ تو ختم ہو چکی تھی. اب دوبارہ سے اس کی ریوائول کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی ریوائولزم کے ہیرو بن رہے ہیں رجب طیب اردگان صاحب. تو وہ لامحالہ ایک بار پھر اپنے اس پرانی جو رجیم ہے اس کو میرے خیال میں وہ ریوائول کرنا چاہ رہے ہوں گے، اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اور اس کے عزائم کا یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے حلب کے اوپر اور ادلب اور حلب کے اور مختلف مقامات کے اوپر جس طریقے سے اس وقت جو ترک فضائیہ بھی حملے کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عنقریب جو ہے رجب طیب اردگان کی جو فورسز ہے وہ ان علاقوں پر قبضہ کر لیں گے. اور جب وہ قبضہ کر لیں گے تو لامحالہ حلب پر قبضہ کرنے کے بعد، حمص پر قبضہ کرنے کے بعد 200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے دمشق کے اوپر. تو یہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ لامحالہ جو رجب طیب اردگان جو چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. اس کے ساتھ ہی شام کی جو نئی گورنمنٹ بنی ہے اپوزیشن پارٹیوں کے الحاق سے، انہوں نے 3 مہینے کے لیے باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ اور آئین کو معطل کر دیا ہے. اب جو نئی گورنمنٹ ہے وہ تمام تر انتظامی معاملات کو دیکھے گی. اس کے ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ ان کا ایک اہم ترین دورہ ہوا ہے عراق کا.
باقاعدہ انہوں نے اپنے دورے کے اندر وہاں پر عراق کے جو وزیر اعظم ہے السودانی ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ملاقات میں شام کی صورتحال کے اوپر بات چیت کی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اوپر اسرائیل میں بھی بڑی اہم قسم کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں شام کے معاملات کو لے کر، خاص طور پر امریکہ کے سینٹ کوم کے ایک اہم ترین جو فوجی آفیسر ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہیں اور انہوں نے دورہ کیا ہے، اور 2 دنوں کے اوپر یہ دورہ ان کا تھا، اور اس دورے کے اندر انہوں نے باقاعدہ شام کے اسرائیل کے جو فوج کے جو آرمی چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلوی اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کانٹز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور اس میں شام کی صورتحال خاص طور پر اس پہ ڈسکس ہوئی ہے، اور اس میں جو ایڈوانسمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس ہوئی ہے۔ ادھر جو بلنکن نے سوڈانی کے ساتھ ملاقات کی ہے تو انہوں نے ایک بار پھر جہاں پر داعش کو روکنے کے حوالے سے معاملات کے اوپر بات چیت کی ہے، وہاں پر انہوں نے عراق کی حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران کو شام کی طرف ہتھیار اور دیگر ایمونیشنز اور مجاہدین کو بھیجنے سے روکنے کے لیے اپنے اقدامات کرے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ تو پورے شام کی جو ڈیولپمنٹ ہے، شام کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر یہ سارا کچھ ہو ہی رہا ہے۔ ساتھ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے، خاص طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران فلسطین کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے جو حملے ہوئے اس میں 70 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر نصیرات کیمپ میں جو شہید ہونے والوں کی تعداد 40 سے زائد ہے، اور اسرائیل نے غزہ میں بطور پناہ گزین رہائش اختیار کرنے والے ایک پوسٹ آفس تھا جس میں پناہ گزین وہاں پر رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے اوپر حملہ کیا ہے جس میں 30 سے زائد افراد وہاں پر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یوں یہ تقریباً 70 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 80 سے زائد وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں، جو کہ جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے لبنان میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے، خاص طور پر سرحدی علاقے جو خیام ہے وہاں پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے جو حملے ہیں فلسطین کے اوپر، لبنان کے اوپر، ان کے جواب میں خاص طور پر یمن کی جانب سے حملوں کا سلسلہ اسرائیل کے اوپر جاری ہے۔ یمن کے جو انصار اللہ فورسز ہیں انہوں نے عراق کے جو مقاومتی محاذ کے مجاہدین ہیں ان کے ساتھ مل کر یافا کے اوپر اور تلبیب کے اوپر حملے کیے ہیں، 2 مختلف حملے کیے ہیں۔ اس میں باقاعدہ ان کی جو میزائلز ہیں فلسطین 2 میزائل جو ہیں وہ امپیکٹ کر گئے ہیں، اور وہاں پر کافی زیادہ جانی اور مالی نقصانات کا اسرائیل کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ تو کچھ ڈیولپمنٹس ہیں شام اور فلسطین اور لبنان کے محاذ سے۔ اس کے ساتھ ہی ایران اور اسرائیل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے، دونوں ایک دوسرے کو جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے دونوں ممالک کی جانب سے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر گزشتہ روز جس طریقے سے بینجامن نیتن یاہو نے رات کے کسی پہر سامنے آ گئے تھے ٹیلی ویژن پر، انہوں نے ایران کے عوام کے ساتھ ایک بار پھر انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، آپ کے جو آپ کی جو رجیم ہے وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اور ہم آپ کو آزادی دلائیں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں جو ممالک کے جو لوگ ہیں وہ دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ملک کا وزٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں گے۔ تو اس کے بعد سے بھی یہ چہمگوئیاں سامنے آتی رہی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایک بار پھر ایران کے جو ایٹمی جو صلاحیت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی حملوں کا کوئی پلان بنا رہا۔ تو اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی ان پلانز کے بارے میں جب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائیوں کے لیے تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ خاص طور پر ایران کی جانب سے اپنے جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے ان کو موو کیا گیا ہے، خاص طور پر اپنے جو ایٹامک جو انسٹالیشنس ہیں ان کے اطراف میں، اور وہاں پر باقاعدہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو فول پروف کر دیا ہے۔ ساتھ میں ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو آپریشن وعدہ صادق 3 کا کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے پہلے ہی دھمکی دی ہوئی اس کی بھی تیاریاں ہر سطح سے جاری ہیں۔ تمام تر ان کے جو آفیشلس ہیں ان کی میٹنگز جاری ہیں، اور
فوجی حکام کی جو چھٹیاں ہیں وہ بھی منسوخ کر لی گئی ہیں اور وہ بالکل ریڈی حالت میں ہے. کسی بھی وقت جو ہے اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی چھوٹا سا بھی غلطی کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اوپر تقریباً 500 سے 1000 سے 500 سے 1000 کے قریب میزائلز ایک ساتھ وہ روانہ ہو جائیں گے، جس میں اس دفعہ صرف سپر سونک میزائلز نہیں ہوں گے بلکہ اس سے آگے کی میزائلز ایران کی جانب سے کہا گیا کہ وہ حملہ آور ہوں گے اور اسرائیل کو بالکل پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو کہ میزائل کہاں سے آ کر اسرائیل کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو. اور یہ ساری دنیا کے لیے بھی انہوں نے ایران کے حکام نے کہا کہ ایک حیرت کی بات ہوگی کہ اس بار کا جو اٹیک ہوگا وہ دنیا کو بھی حیرت میں ڈال دے گا. بہرحال یہ نئی ڈیولپمنٹس ایران اور اسرائیل کے جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بھی سامنے آئی ہیں. اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.